الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ وقال تعالی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا فضل ہے، اس کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اہم پاروں کے تمام پاروں کے اہم مضامین کا ہر پارے کا انفرادی طور پہ اس کے مضامین کا جائزہ لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، ہم اس مبارک سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور اب ہم نے جو آج جو 30واں پارہ تھا، 30ویں رات ہے آج، 30واں پارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں چونکہ کافی ساری صورتیں 37 صورتیں ہیں جو کہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو ہم اگر آدھا آدھا منٹ بھی دیں تو ظاہر آدھے منٹ کے اندر کس طرح کے ایک صورت کا مضمون جو ہے وہ کور ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع تھا کہ ہم نے سوچا کہ قرآن مجید کے اہم مضامین جو ہم نے تمام کور کیے ہیں، تو پھر قرآن مجید وہ دیکھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں کہ قرآن مجید کس قسم کا نظام حیات، نظام عبادات، نظام عقائد، نظام اخلاق، نظام معاملات کس طریقے کا جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو کوشش کی ہے آج ہم نے کہ ان کو مجموعی طور پر اور تھوڑا سا مربوط انداز میں، ہو سکتا ہے اتنے مربوط نہ ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو مربوط انداز کے اندر ایک جگہ پہ ان کو جو ہے وہ پیش کر سکیں، تاکہ ہمیں واضح ہو جائے، اس کا ایک خاکہ، ایک آؤٹ لائن ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ قرآن مجید کے مضامین ہیں کیا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج انہی مضامین کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رہ گیا ہو گیا یا پھر کچھ، ظاہر ہے یہ قرآن مجید کے سارے مضامین کبھی بھی جو ہے آپ آدھے پونے گھنٹے کے اندر کبھی بھی نہیں مکمل ہو سکتے، ان پہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا کسی صورت۔ قرآن مجید کا حق تو ویسے بھی کسی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا، اور پھر ہماری لمیٹیشن ہمارے علم کی اور ہمارے فہم کی اور ہماری ساری چیزیں، اور پھر وقت کی کمی، تو یہ سارے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم چیدہ مضامین کو انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ تاہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسا مضمون رہ گیا ہے قرآن مجید کے مباحث میں سے، قرآن مجید کے عنوانات، ان کے مضامین میں سے کوئی رہ گیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، آپ کو تشنیع کی محسوس ہوتی ہے، تو بالکل آپ جو ہے اس میں یقینی طور پر اس کو پوچھیے، براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹس میں لکھ کے بھی آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ بات کر سکیں، جو کہ میری بھی اور آپ ہم دونوں کی جو ہے تعلیم کا ایک انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ تو آج کے اس پورے پروگرام کا جو عنوان ہے کہ قرآن ہدایت انسان سے تعمیر معاشرہ تک، دیکھیے یہ لمٹس ہیں جو، یا قرآن مجید کا آل انکلوسیو مضمون اگر آپ کہہ لیں تو وہ یہی ہے کہ وہ فرد کو خطاب کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے تعمیر معاشرہ کرتا ہے، اور تعمیر معاشرہ کے جو مضامین بھی ہیں، تو ہدایت انسان سے، انسان کی ہدایت سے لے کر ایک صالح انسان بننے تک، بنانے سے پھر معاشرے کی جو ہے ایک بہترین عدل و قسط کا مبنی معاشرے کے قیام تک جو ہے قرآن کا پیغام کیا ہے، یہ آج کے انشاءاللہ مضامین اس کے اندر شامل ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ ہم اپنے اس وقت کے اندر جو ہے کور کر سکیں۔ تو دیکھیں، پہلے ہم قرآن مجید کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید آپ اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو ایک ہدایت کی کتاب کہا ہے، فرق کرنے والی فرقان سٹینڈرڈ کرائیٹیرین بتایا ہے، اور انسانی زندگی کا الہی دستور بتایا ہے۔ یعنی محض یہ کوئی رسمی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہدایت ہے، اور نور ہے، اور رحمت ہے، اور یہ ذکر ہے، اور یہ شفا ہے، اور یہ ایک سٹینڈرڈ کرائیٹیرین اور کسوٹی ہے جس کے اوپر حق اور باطل کی جو ہے پیمائش جو اس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ انسان کو بتاتا ہے کہ انسان کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے،
اور وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے اور سے کہاں اسے جانا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو تمام معاشروں کے اندر انسان جو ہے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہم ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ واحد کتاب ہے جو ان سب سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ اسی لیے انسان دیکھیں کہ باہر ایسے، چاہے وہ ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم، دنیاوی علوم اور مٹیریل سائنسز کے اندر بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن ان سوالات کے جواب نہیں ہیں ان کے پاس۔ اسی لیے انسان بھٹکتا پھر رہا ہے مجموعی طور پر۔ تو قرآن، اسی لیے جب لوگ قرآن کے قریب آتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ وہ سوالات ہیں جن کی میں تلاش کے اندر تھا۔ تو آپ دیکھیں ہزاروں ٹیسٹمنیز ایسی آج کل ہیں، موجود ہیں، جو جو لوگ جو ہے وہ یہ خود بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ سوالات تھے۔ اور جب کوئی کسی شخص کسی سے انٹریکشن نہیں ہو، کسی مسلمان سے کسی نے اس کو دعوت نہیں دی، اور جب وہ قرآن مجید کے قریب آیا اور پڑھا، اور ان کو بھی ٹرانسلیشنز، اور وہ ٹرانسلیشن بعض اوقات جو اتھینٹک بھی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ پڑھ کے پھر بھی جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب انہیں ملتے ہیں اور وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن محض عقائد کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ فرد، خاندان، معاشرہ، ریاست اور انسانیت کے لیے ایک مکمل رہنمائی دیتا ہے، ایک کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نا کوڈ ہے ہیومن لائف کا، یہ وہ کتاب ہے۔ اور یہ بندے کی اس دعا جو بندہ بالکل ابتدا کے اندر، اور جب انسان یا کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور پہلی دفعہ جب وہ نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جب وہ راستہ مانگتا ہے، ہدایت کا راستہ اور سیدھا راستہ مانگتا ہے، تو یہ قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے۔ اور یہ فطرت کی آواز ہے، اور حق بالکل جو ہے عین انسان کی جو فطرت ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، یہ تصدیق کرتا ہے قرآن کریم کی جو ہے۔ اور کوئی ایسی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے جو ہے جو انسان کو کبھی محسوس ہو کہ نہیں یہ تو ان نیچرل ہے۔ اور یہ حق و باطل کے درمیان میں میزان ہے، آخری میزان ہے، فرق کرنے والی ہے، تول کر بتا دینے والی ہے، سٹینڈرڈ کرائٹیرین ہے۔ اور تو قرآن کا پیغام دراصل یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے تابع کر دے۔ یہ قرآن مجید کی جو ہے دیکھیں سب سے بڑی اس کی خصوصیت ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہی اس کا پیغام ہے، اور یہ اس کا جو ہے وہ تعارف ہے۔ تو اچھا، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تو قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، لیکن انسان کی کیا ہے؟ انسان کی حیت نہیں ہے، انسان کی ساخت نہیں ہے، اس کی اناٹمی اور فزیالوجی نہیں ہے، انتھروپالوجی نہیں ہے جو ہیومن اسٹڈی ہے جو ہے بیہیویئر اور جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی ہدایت ہے۔ اور یہی اس کا بنیادی موضوع ہے۔ ظاہر مٹیریل سائنسز، دوسری جو دنیا کے علوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں پہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ ان کا ارتقاء ہو رہا ہے، اور وہ یا ہیومینٹیز ہیں دوسرے، وہ بھی ان کا ارتقاء بھی ہو رہا ہے، ان سے انسان آگے بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ انسان کسی دوسرے کو ہدایت کو اپنی طرف سے نہیں دے سکتا۔ ہدایت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی طرف اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جو اس کو دوسرے سائنسز سے، دوسرے علوم سے بالکل جو ہے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو مقابل نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ یہ الہی ہدایت ہے، یہ یقینی علم ہے، یہ وحی کا علم ہے۔ اور دوسرے علوم جو ہیں وہ انسانی علوم ہے، اگر چلت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے سکھائے ہیں، جو کہ وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کو اس کی حقیقت اور حیثیت بتاتا ہے، یہ کہ انسان کی زندگی کو جو ہے ایک مقصد دیتا ہے، اور مقصد کو واضح کرتا ہے، اور اسے انجام اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے سلائڈ سے ہی؟ نہیں، سلائڈ پہ شیئر نہیں ہو رہی۔ ہل گیا ہے۔ یہ شیئر ہو رہی ہے اب۔ جزاک اللہ۔ تو انسان کو یہ اس کے انجام کے ساتھ اور آخرت کی تیاری جو ہے وہ بھی جو ہے یہ کرتا کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور اس وجہ، اور انسان کی جو فکری اور عملی رہنمائی ہے، یعنی انسان کے جو فکر ہے اور انسان
زندگی میں کیا جو ہے اس کو کام کرنے ہیں، اس کی طرف عملی رہنمائی کا سب سے مستند اور سب سے عظیم ذریعہ جو ہے یہ قرآن کریم ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن مجید کا ایک نام الہدا ہے، اور یہ الہدا ان معنوں کے اندر ہے کہ یہ جو ہے ہدایت والی کتاب ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے بنیادی اوصاف کیا ہے؟ یہ ہدایت کا راستہ دکھانے والی، جیسے بھی ہم نے دیکھا کتاب ہے، تو اس معنوں میں یہ ہدن ہے، یا پھر ہادن ہے، وہ بھی راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ جو دلوں اور عقل کو جو ہے وہ روشن کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی زندگی بھی اس نور سے منور ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بصیرت جو حاصل ہوتی ہے وہ بھی اسی نور کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب میں، تمہارے پاس یہ کتاب یہ نور آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کتاب مبین جو ہے یہ بھی وہی ہے۔ یہ رحمت ہے اور انسان کو بھلائی کی طرف لاتی ہے، یہ ورحمت للمومنین ہے، یہ رحمت سراسر مومنین کے لیے۔ یہ شفا ہے، روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے، وہ شفاء لما فی صدور۔ یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی حق و باطل کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو قرآن مجید ہدایت، نور اور شفا ہے، اس محض معلومات کی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کو بدلتا ہے کہ کیا حق ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، یہ انسان کو جو ہے بتاتا ہے، جو اسے زندگی میں مختلف فیصلے کرنے میں جو ہے وہ مدد معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو نزول قرآن کس طرح ہوا اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن تدریج کے ساتھ مختلف حالات میں نازل ہوا، 22 پونے 23 سال کی عرصے کے اندر۔ تو پھر جو ہے ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہ ہوا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت حکمت رکھی ہے، تو اس سے کئی جو ہے حکمتیں اور کئی جو ہے مقاصد تھے اس کے۔ تو اس سے صحابہ کی تربیت وار، مرحلہ وار جو ہے تربیت ہوئی ہے اس سے، اس کی، کیونکہ ایک کے بعد دوسری چیز اور تیسری، اور پھر جو ہے ان کے لیے اس پہ عمل کرنا اور سمجھنا، اس کو ابزارب کرنا اور اسے امپلیمنٹ کرنا جو ہے ان کے لیے آسان ہوتا گیا۔ اور پھر جیسے جیسے ان کو مسائل کا سامنا آتا رہا، مختلف جو ہے مشکلات آتی گئیں، تو ان کو اس کا بر وقت جو ہے حل فراہم کیا گیا، اور اس سے دلوں کو مضبوطی اور استقامت حاصل ہوئی ہے کہ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا، اور لوگ رہنمائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، تو اس سے دل جو مضبوط ہوئی ہے، اور استقامت کا سبق انہیں ہر جو ہے تھوڑے کچھ دن کے بعد ایک استقامت اور صبر، اور ان کو جو ان کی ڈھارس بندھائی گئی۔ تو قرآن مجید ہدایت، نور اور شفا ہے، یعنی یہ انسان محض معلومات کی کتاب نہیں ہے، یہ جو ہے انسان کو بدل دینے والی کتاب ہے، اور اس نے اسی طرح بدلا ہے۔ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا، کہاں ہوا؟ تو قرآن مجید سارے کا سارا حجاز کے اندر نازل ہوا، اور حجاز کے اندر مکہ اور مدینہ شامل ہے۔ مکہ اور مدینہ سے باہر جو ہے قرآن مجید نازل نہیں ہوا۔ تو اس میں تھوڑا سا ایک وہ ہے جو ایکسیپشن تھی، وہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ ہوا، لیکن وہ بھی جو ہے تقریباً اسی کے ساتھ متصل علاقہ تھا۔ مکی قرآن جو ہے 86 صورتیں، اور مدنی جو ہے وہ 28 صورتیں ہیں۔ بظاہر جو ہے مکی صورتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن مکی صورتیں نسبتاً چھوٹی ہیں، اور مدنی صورتیں جو ہے نسبتاً بڑی ہیں۔ تو مکی صورتوں میں کیا ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ مکی صورتوں میں ایمان پر زور ہے اور عقیدے پر زور دیا گیا ہے، اور صورتیں عموماً مختصر ہیں مگر نہایت بلیغ ہیں، اور ان کے اندر اعجاز ہے، اور ان کے اسلوب کو بدل بدل کر جو ہے بات کو اور توحید کو اور ایمانیات کو پیش کیا گیا ہے۔ ان میں توحید، رسالت، معاد اور صالح اخلاق، تہذیب کے بنیادی اصول، تفصیلی نہیں، بنیادی اصول جو ہے، جیسے سچ بولنا اور امانت اور دیانت اور وفا، عہد وفا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، اور اس پر متنوع قسم کے متفرق دلائل ہیں۔ مسلمانوں کو ابتدائی ذمہ داریاں بالکل ایمان لانے کے بعد وہ بتائی گئی ہیں، جن میں تقویٰ ہے اور اخلاق ہے، اور دعوت دین کے اصول جو ہے بتائے گئے ہیں، اور ان میں اجتماعیت اور فکری پختگی پیدا کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات اتارے، ان کی بنیاد پر وہ ٹیم جو تھی، وہ ایمان والوں کی جو جماعت تھی، وہ مکہ میں جو ہے تیار ہوئی، ان میں اجتماعیت کا جو تصور اور فکری پختگی پیدا ہوئی، تو بعد میں اس وقت بھی اور بعد کے آنے والے حالات کے اندر بھی سب سے زیادہ ایمان کے اندر
اور اخلاق کے اندر یہی پختہ لوگ تھے، اور یہی پھر اسلامی قیادت کی جو پہلی کھیپ جو تھی یہی والی بنی، جو اس طریقے سے قرآن نے جس ان کو تیار کیا، بشارتوں اور صبر و استقامت سے ان کو تلقین کی گئی ہے کہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہیں اور دین کے لیے جد و جہد پر ہر وقت آمادہ رہیں۔ تو جو ہے وہ یہ بات جو ہے بتائی گئی، اور ترتیب یہ بتائی گئی ہے، اصول یہ ہے کہ پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نظام ہے۔ تو مکی دور میں دل بدلے گئے، اور پھر مدنی دور کے اندر پھر آگے جو ہے معاشرہ کو جو ہے تبدیل کیا گیا۔ تو اگر جب بھی لوگ جو ہے اس کے اوپر جو کسی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہیں گے، تو سب سے پہلے ترتیب پھر یہی ہوگی کہ پہلے جو ہے انسان کو بدلنا ہوگا اور پھر نظام کو بدلنا ہوگا۔ تو مکی قرآن نے افراد کے دل کو بدلا اور ان کی فکر کو بدلا۔ پھر مدنی صورت میں کیا ہے؟ یہ اسلامی زندگی کے اجتماعی، عملی اور ریاستی پہلوؤں کی تفصیل ہے۔ ان کے اندر ان میں شریعت کے احکام ہیں، فرائض ہیں، حدود ہیں، معاشرتی اور حکومتی قوانین ہیں۔ اور یہ کس لیے؟ تاکہ ایک صالح جماعت بنے اور پھر ایک منظم سوسائٹی جو ہے قائم ہو سکے۔ اس میں مسلمانوں کی تربیت، تعلیم، اصلاح اور ان کی کمزوریوں پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ ان میں جہاد، صبر، قربانی، فتح و شکست، امن و خوف اور ہر حال کے لیے مناسب اخلاق جو ہے سکھائے گئے ہیں۔ اہل کتاب، منافقین، کفار، مشرکین کو دعوت دی گئی ہے، تنبیہ بھی کی گئی ہے اور ملامت بھی کی گئی ہے، مگر ہر جگہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ دعوت کو قبول کر لیں۔ مدنی دور کا جو قرآن ہے، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک منظم امت تیار ہو جائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اجتماعی زندگی میں دعوت اور اصلاح کا فریض انجام دے سکے۔ اور دیکھیں کہ یہی کام آپ کے بعد آنے والے آپ کے خلفاء نے جو ہے وہ کیا، اور قرآن کا یہ مقصد تھا کہ یہ اس طریقے سے یہ تیار ہو جائیں، اور وہ جماعت جو ہے تیار ہوئی۔ تو مدنی قرآن نے ایک منظم معاشرہ تشکیل دیا۔ تو جو مکی مدنی قرآن ہے، جو دونوں ہیں، جب جو دونوں مل گئے تو پھر انہوں نے مکمل دین اور ایک نظام حیات کی شکل کو جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا۔ تو قرآن کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ قرآن کا مرکزی پیغام جو ہے توحید ہے۔ یعنی یہ قرآن کا بنیادی اور نمایاں ترین مضمون ہے قرآن میں، کہ ایک ہی اللہ، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی معبود ہے۔ یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے۔ اور توحید صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ یعنی ایک لائف سٹائل کے طور پہ اس کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ توحید صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ بھی کہ حاکمیت بھی اسی کی ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، دعا سے اسی بھی مانگنی ہے، استعانت، محبت، خوف، امید، توکل سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے پھر انسان کو اپنے رب سے متعارف کرواتا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف اللہ تعالیٰ کے نام بتائے گئے ہیں، اور رحمان، رحیم، حکیم، علیم، قدیر، غفور، سمیع، بصیر، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں، اور اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے، اور کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں۔ کائنات کی نشانیاں ہیں، تخلیق انسان، نظام میں رزق، موت و حیات، آسمان اور زمین، توحید، یہ سب کے سب جو ہے توحید کے اوپر جو ہے شہادت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت قرآن کریم کا سب سے بڑا محور ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ جو ہے اس کا پورے قرآن مجید کا مرکزی پیغام توحید کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سبق ہے۔ شرک کی مذمت بہت قرآن مجید کے اہم ترین مضامین میں سے ایک ہے، کہ قرآن مجید نے شرک کی حقیقت کو بتایا کھول کر، اور اس کی پھر ساتھ ساتھ اس کی تباہ کاریاں بھی بتایا، بلکہ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے سب سے ظلم، جتنے مظالم ظلم ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم جو ہے یہ شرک ہی ہے۔ یعنی اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی شرک ہے کیا، اور پہلے تو بتایا گیا کہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اس کی ذات کے اندر کیا جائے، اس کی صفات کے اندر کیا جائے، یا پھر اس کے صفات کے تقاضوں میں کیا جائے۔ تو یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ قرآن مجید میں 200 سے زیادہ آیات جو ہے وہ شرک کی مذمت کے اوپر ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ توحید کی آیات کے علاوہ ہیں، کہ توحید پہ جتنی آیات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، میں نمبر نہیں لکھ سکا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن شرک کی مذمت پہ 200 سے زیادہ آیات ہیں صرف اس پہ، اور یہ سب سے بڑا ظلم اور گمراہی ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن انسان کے شرک کو جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے جلی ہوں، خفی ہوں، چھوٹا شرک ہے، بڑا شرک ہے،
تمام اقسام سے جو ہے وہ خبردار کیا ہے، اور شرک کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کسی بھی صورت کے اندر۔ اور دیکھیں کہ یہ جو اپنے 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 خواہشات کو جو ہے وہ پوجنا، اور خواہشات کے اوپر زندگی کا جو پورا جو بنیاد ڈالنا اور خواہشات کے اوپر چلنا، تو اس کو بھی قرآن مجید نے جو ہے وہ شرک کہا ہے، اور اس کو افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا جو الہ معبود بنا لیا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے شرک کی جو ہے وہ اقسام ہے۔ اور پھر نفس اور مال اور طاقت کی پرستش، یہ سب جو ہے نا شرک کی شکلیں ہیں، جو بھی انسان کی جو ہے سب سے پہلی ترجیح بن جائے ان میں سے وہ ہے۔ اور جیسے حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ تیس عبد الدینار و درہم والقطیفہ والخمیسہ، کہ یہ دینار و درہم کا بندے جو ہے تباہ ہو گئے، اور یہ جبہ و دستار کے بندے جو ہے یہ جو برباد ہو گئے۔ تو جن جن لوگوں نے جن جن چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیا زندگی کے اندر، تو وہ ان چیزوں کی جو وہ ان کا معبود بن گیا ہے، اور یہ شرک ہے۔ تو شرک صرف بت پرستی نہیں ہے، بلکہ آج دیکھیں تو نفس، مال، طاقت، اقتدار، یہ سب انسان کے جو ہے معبود بن چکے ہیں کسی نہ کسی درجے کے اندر جو ہے وہ۔ انسان کی حقیقت کیا ہے قرآن مجید میں یہ جو ہے بتایا گیا ہے، ان انسان کو بتایا کہ انسان کیا ہے۔ تو پہلی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ محض حیوان کے طور پہ یا حیوانی وجود نہیں ہے انسان ایک، بلکہ یہ انتہائی مکرم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی تکریم دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دیکھیں کہ کروڑوں اور اربوں جو ہے ہم جاتے ہیں کہ بلینز میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہیں، لیکن کسی کو بھی اس طرح کی عقل اور ارادہ اور اخلاقی شعور اور ذمہ داری عطا نہیں کی گئی جو انسان کو دی گئی ہے۔ تو اربوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، جو سپیسیز پیدا کی ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ دی موسٹ ڈسٹنگوش اسپیسی از دا ہیومن بینگ، کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو ہے خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو وہ کوئی بے مقصد بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اربوں کی جو 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 مخلوقات ہیں، یعنی ٹائپس آف، ہم کہتے ہیں مخلوقات جو ہیں اربوں کی جو ہے بلینز آف ٹائپس آف جو اسپیسیز ہیں، جو ان کے اندر ایک اسپیسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر چنا ہے تو وہ بے مقصد نہیں ہے، اور اس کا مقصد بتایا گیا کہ وہ عبادت اور اطاعت اور تزکیہ اور آزمائش کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ اس کی پوری اس پوزیشن کو صحیح صحیح واضح کرتا ہے کہ یہ خلافت عرضی اور سجدہ ملائک اور ابلیس کا انکار، اس کو زمین پہ بھیجا جانا، اور یہ پوری اس کی زندگی کو آزمائش کا ایک جو ہے حلقہ بنا دینا، یہ سارا اس جو ہے حیثیت کو اور اس حقیقت کو، انسان کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ اور یہ انسان کو بتایا گیا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ وقت اور جوانی اور صلاحیتیں اور مال اور علم اور منصب اور اختیار اور سٹیٹس، یہ سارے کے سارے انسان کے جو ہے پاس امانت ہیں۔ اور قرآن کی جو انسان کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ کامیابی خواہشات کی پیروی میں نہیں ہے، اپنی پیروی میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر یہ جو ہے وہ کامیابی ہے۔ انسان کی حقیقت یہی ہے، بندگی، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، وہ انسان خدا کا جو خلیفہ ہے اس زمین کے اوپر، اور یہ زندگی جو ہے اس کی امتحان کی زندگی ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ جو ہے حقیقت ہے، اس کو بتا دی گئی ہے۔ انسان کے مقصد زندگی کیا ہے؟ اس کا مقصد زندگی یہ قرآن بتاتا ہے عبادت الہی، خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی انسان کی اصل تخلیق اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے کی گئی، اور ہم جانتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن یہاں سے عبادت سے مراد محض جو ہے پرستش اور رکوع و سجود اور ریچول اور رسوم نہیں ہے، بلکہ اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ یعنی خلافت عرضی جو ذمہ داری جو سونپی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر اس کو عدل، خیر اور اصلاح کا نظام قائم کرنے کی جو ہے وہ اس کو ذمہ داری سونپی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ظاہر ہے یہ اس کو جو ہے ذمہ داری سونپی گئی ہے، ورنہ محض ایک اور مخلوق کو بھیج دینا جبکہ بہت ساری دوسری مخلوق بھی موجود تھی، تو کوئی اس کا اور کوئی مقصد ہو نہ سکتا تھا جو ہے، جب تک کہ کوئی خاص مقصد نہ ہو، اور یہ خاص مقصد جو ہے یہاں بتایا گیا ہے، قرآن مجید بتاتا ہے۔ آزمائش زندگی اس کا یعنی امتحان ہے، یہ زندگی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اس دنیا کے اندر
تاکہ یہ دیکھے کہ ان میں سے کون بہتر اچھے عمل کرتا ہے۔ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زیادہ اچھے اعمال جو ہے وہ کون کرتا ہے، احسن بہترین، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں، زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے، کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ ہدایت کی پیروی، اتباع وحی بھی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے کامیابی حاصل کرنا، یہ بھی اس کے مقاصد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ جو بھی اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ شروع کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارا، تب بھی یہی بتایا کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجنے والا ہوں، تو تم میں سے جو بھی ہدایت کی پیروی کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی یا فلاح حقیقی دنیا کے اندر میں نہیں ہے، دنیا کی کامیابی بھی نہیں ہے، بلکہ آخرت میں نجات اور جنت میں ہے۔ تو بالآخر جو اس دنیا کی زندگی کو اس طریقے سے گزار کر اللہ کے پاس پہنچ گیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ بات ہے۔ سلسلہ انبیاء اور ان کا مشن، اب بہت زیادہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام، 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ان کی کہانیاں ہیں، قصص ہیں، قصص کے مختلف جو حصے اور ٹکڑے اور پیسز ہیں وہ مختلف جگہوں میں بیان کیے گئے ہیں حکمت کے تحت۔ لیکن سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ ایک ہی دعوت تھی، اور وہ دعوت تھی اللہ کی بندگی، شرک کی نفی، آخرت کی یاد دہانی، اور تمام لوگوں کی اجتماعی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، اور جو ہے انسٹیٹیوشن کی اصلاح، اور انسانوں کی اصلاح، اور یہ تھا وہ تمام انبیاء علیہ السلام، نوح اور ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، موسیٰ، ہارون، داؤد علیہ السلام، تمام کے تمام جو ہے ان کے جتنے بھی قصص قرآن مجید کے اندر آئے وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے اس مشن کی تکرار ہیں کہ وہ انہوں نے یہی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، شرک جو ہے سے بچو، اور آخرت کے لیے جو تیاری کرو، اور پھر اپنی اصلاح کرو، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا بنیادی کام کیا تھا؟ لوگوں کو انذار کرانا اور تبشیر، اچھی خبریں دینا، اور تعلیم اور تزکیہ اور اقامت دین اور حجت قائم کرنا، کہ لوگوں تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، یہ حجت جو ہے وہ انسانوں پہ قائم ہو جائے، اس کو مانے یا اس کو نہ مانے یہ پھر ان کے اوپر جو ہے، اور اسی کی بنیاد پھر ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہے سلسلہ انبیاء اور رسول کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ پر رسالت اور نبوت کی تکمیل اور آپ خاتمہ ہوتا ہے، اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن مجید بھی جو ہے سلسلہ ہدایت کی کتابوں کی آخری کتاب ہے۔ اور نبوت کا مقصد جو ہے بھی یہی ہے کہ صرف معلومات دینا نہیں ہے، جو کچھ جو ہے آسمانوں کی اور کچھ غیب کی اور یہ خبریں، بلکہ انسان اور معاشرے کی تشکیل نو کرنی ہے، جاہلیت کے نظام کو کھاڑ کر جو ہے اسلام کا نظام اور الہی نظام اور الہی ہدایات کی بنیاد پہ قائم ہونے والے نظام کی تشکیل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، آپ رحمت بنا کر تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور آپ پہ بھیجنے والا قرآن بھی آخری کتاب ہے۔ تو آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا کفر اور شرک سے، اور انہیں اسلام اور ایمان کی روشنی کے اندر لے کے آئے قرآن کریم کی تعلیم سے، اور قرآن کریم کی حکمت انہیں کی بتائی، اور ان پر تلاوت کی، اور ان کو کھول کر یہ بیان کیا، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سارے کام آپ نے قرآن مجید کے ذریعے، تو آپ نے عملاً جو ہے وہ دین کو قائم کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ محض مبلغ نہ تھے کہ بس آپ جو ہے تبلیغ کر کے پھر چلے گئے، آپ نے قرآن کی تعلیمات کو عملی طور پر، وہ جو نظام اور نقشہ اور نظام حیات کی جب ہم بات جو کر رہے ہیں اور جب ہم نے پڑھا ہے اور جس کے ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس جو ہے مختصر سی جو ریاست تھی، آپ جسے اگر کہہ سکیں تو اس ریاست کے اندر آپ نے اس کو جو ہے وہ پیش کر کے دکھایا۔ آخرت کا مضمون بھی بڑا جو ہے قرآن مجید کا دوسرا بڑا جو ہے ایمانیات میں دوسرا بڑا ستون کے طور پہ جو ہے یہ نمودار ہوتا ہے۔ اب اندازہ اس کی اہمیت کیسے کریں کہ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے وہ متعلق ہیں آخرت کے متعلق، اور یہ اس سے یہ بتاتا ہے کہ، اور اس پہ کتنا زیادہ زور ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کا جو بیہیویئر ہے، اور انسان کا جو عمل ہے اور طرز عمل ہے انسان کا، اس کو جو ہے وہ ٹھیک رکھتا ہے۔
क़यामत, हशर नशर, हिसाब, मीज़ान, नामा अमाल, गवाही, पुरसरात, जन्नत जहन्नम, ये सब कुरान मजीद के मरकज़ी मज़ामीन में से हैं जो है आखिरत से रिलेटेड हैं। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और इम्तिहान गाह है, ये बात बताई गई। आखिरत की ज़िंदगी असल है और दायमी है। इन्नद दारल आखिरत लाहियल हयावान, जो है लहियल हयावान जो है बताई गई है कि ये जो आखिरत की ज़िंदगी है वही ज़िंदगी ही हमेशा की ज़िंदगी है और वही असल ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस बहुत ही थोड़ी सी है और इम्तिहान के लिए किसी का नसब, कौम, दावा या ज़ाहिर जो है वो ये काफ़ी नहीं है अमल के निजात के लिए, बल्कि निजात का दारोमदार होगा ईमान पर और अमल साले पर। तो लोगों को बताया गया है कि या जो नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शऊबन व क़बाइल तारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि ये जो है तुम्हें पैदा किया अल्लाह ताला ने मर्द और औरत से, और ये तुम्हारे जो कबीले बनाए और ये सारे जो है तुम्हें रंग और नस्ल के अंदर तकसीम किया, तो ये तारुफ के लिए है। असल जो जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो अम, जिसकी ज़्यादा अहमियत है वो तकवा है। तकवा की बुनियाद पर फजीलत है। आखरत ही जो है का यकीनी इंसान को संजीदा, अखलाकी और ज़िम्मेदार और खुदा तरस बनाता है। और जब इंसान ये सुनता है कि फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो ये फिर इंसान की जो है कि मेरे हर अमल का और छोटे एटम इक्विवेलेंट जो अमल होगा मेरा उसका भी जो हिसाब होगा। तो फिर ये जो है उसको सही तर्ज अमल दुनिया के अंदर अख्तियार करने की जो है वो उसको मजबूर करता है। तो कुरान कुरान इंसान को उसकी जो अकाउंटेबिलिटी का जो एहसास दिलाता है आखरत के ज़रिए से। इबादत के जामे तसव्वुर, इन इबादत पहली बात आ गई इसकी कि महज चंद रसूमात का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के सामने पूरी ज़िंदगी जो है उसके सामने झुका देने का नाम है। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज उसका सबसे बड़ा मज़र है, और नमाज में खुशू खुजू और ज़िक्र और दुआ और जमात और जुमा, क़याम, सजदा, अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ है, ये नमाज के मज़ाहिर हैं। ज़कात और इन्फाक जो है दिल को जो है माल की ग़ुलामी से पाक करने और मुआशरे के अंदर जो हमदर्दी और जज्बात और अदल और उसको रिवाज देने के लिए जो है ये निज़ाम इसका जो है वो कायम किया गया है। रोज़ा तकवा और ज़ब्त नफ्स, सब्र और रूहानी बेदारी को पैदा करता है। हज जो है तौहीद की बहुत बड़ी अलामत है और उम्मत की वहदत, कुर्बानी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिशन से वाबस्तगी का एक बहुत बड़ा इजहार है। तो ज़िक्र, दुआ, तौबा, इस्तग़फ़ार, तवक्कुल, शुक्र, अखलास, ये सब कुरान मजीद के नज़दीक बंदगी के मज़ाहिर हैं। इसीलिए तो कहा गया है उनको जो है एक एक सुन्नत और एक नमूना दिखाया गया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि, मेरा सब कुछ जो है ये मेरी इबादत, परस्तिश, अबूदियत के मरासिम, हर चीज़ मेरी कुर्बानी, हर नमा, हर चीज़ मेरी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो इंसानी ज़िंदगी के तमाम इनफरादी और इज्तिमाई पहलू अल्लाह ताला की इबादत इताअत में आ जाएं, ये है इबादत का जामे तसव्वुर, ये पेश किया गया है। और फिर जो है उसके बाद तज़किया नफ्स और तामीर शख्सियत के बजाय कि कुरान मजीद का बहुत बड़ा मकसद ये है इंसान का तज़किया हो जाए, कि इंसान का दिल और नीयत और ख्वाहिश और सोच और फ़िक्र, किरदार और अमल, हर चीज़ जो है पाकीज़ा हो जाए। ये तज़किया है, ये कुरान मजीद का मकसद है। इसके में जितनी इंसान की बातनी बीमारियां हैं जो उसको जो है तज़किये के रास्ते में रुकावट है, उन बातनी बीमारियों को पहले जिक्र करता है कुरान मजीद, नुमाया करता है उनको। नफ्स अमारा, नफ्स की ख्वाहिश, रिया, तकब्बुर, हसद, बुखल, हिर्स, गफलत और मुनाफकत, ये सारी बातनी बीमारियां हैं जो है। और फिर उसके से उस इनको इनको इनका तज़किया किस तरह करना है, किन अनासर से करना है, कुरान मजीद उन अनासर का भी जिक्र करता है। यानी उन रज़ाइल के मुकाबले में फिर जो है वो तकवा, अखलास, सब्र, शुक्र, खौफ और रजा, अल्लाह ताला की रज़ा, तवादो, हिल्म, अफ़, कनात और मुजाहिदा अपने नफ्स का, ये उसकी तालीम देता है। तो ये उन बीमारियों का मुकाबला करने के लिए जो है अनासर और उसके जो है वो बताए गए हैं। तो कुरान सिखाता है कि असल इस्लाह जो है बाहर से नहीं, अंदर से, इंसान के बातिन से जो है वो हो, ये इंसान का तज़किया है। और जो फ़र्द अपने नफ्स को, अपने बातिन को संवारता है, फिर वही ख़ानदान को और मुआशरे और उम्मत के लिए खैर का बायस बनता है। क्योंकि जितने इंसान के अमाल जो फूटते हैं वो इंसान के बातिन से फूटते हैं।
اگر انسان کے باطن کے اندر خبث ہے تو پھر سارے کے سارے جو ہے اس کے باہر جو پھل لگیں گے وہ سارے شجر خبیثہ والے پھل ہوں گے. اور اگر انسان کا باطن صاف ہے تو پھر وہ صالح اور جو ہے صالح قسم کے جو ہے اس کے اوپر جو اور اچھے اور خوبصورت اور میٹھے جو ہے فروٹس اس کے اوپر جو ہے اس شجر کے اوپر رکھیں گے، شجر طیبہ کے اوپر. تو تزکیہ نفس کے یہ تمام لوازمات جو ہیں ایک پاکیزہ اور صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہیں. تو دیکھیں کہ انسان نے قرآن نے جو انسان کے تزکیہ نفس کے لیے اور تعمیر شخصیت کے لیے کیا کیا عناصر کو جو ہے وہ لازم کیا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں یہاں پہ. اخلاقی انقلاب، دیکھیں انفرادی کردار سے اجتماعی پاکیزگی تک اللہ تعالیٰ جو ہے شخص کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، فرد کو بھی اور اجتماعیت کو بھی. قرآن میں عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ایک اخلاقی انسان بناتا ہے. دیکھیں قرآن کے اخلاقی موضوعات دیکھیں: سچائی، امانت، وفا عہد، عدل، احسان، حیا، پاک دامنی، حسن گفتار، صلہ رحمی، والدین سے سلوک، حسن سلوک اور پڑوسیوں کے حقوق. یہ سارے کے سارے اخلاق حسنہ ہیں. دیکھیں اب اس کے مقابل کے اندر جو ہے اخلاقی رذائل کیا ہیں؟ جھوٹ، غیبت، توبت، چغلی، بدگمانی، تکبر، تمسخر، خیانت، ظلم، فحاشی، اسراف. یہ ساری لغویات ہیں اور قرآن نے ان کی مذمت کی ہے اور اخلاقی جو اخلاق حسنہ ہیں ان کو پروموٹ کیا ہے اور ان کو جو ہے انکلکیٹ کیا ہے قرآن مجید نے مطلوبہ کردار کے اندر. تو اس میں قرآن مجید کے کئی اہم مقامات، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ حجرات، سورہ نور، سورہ لقمان میں یہ تمام مومنانہ صفات بڑے نمایاں طور پہ ان کے نمونے جو ہے پیش کیے گئے ہیں. تو قرآن کا پیغام کیا ہے اس سلسلے میں؟ ایمان اگر اخلاق نہ بدلے تو پھر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ کھوکھلا ہے. وہ اس ایمان جو ہے محض زبانی ہے، وہ زبان سے نیچے نہیں اتر سکا ہے. وہ جو اس کے بعد پھر خاندان اور معاشرہ ہے، پاکیزہ اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے. تو خاندان جو ہے وہ قرآن خاندان کو انسانی معاشرے کی ایک بنیادی کا بیسک یونٹ قرار دیتا ہے. اگر یہ بیسک یونٹ جو ہے پاکیزہ نہیں ہے تو دیوار کو آپ کہیں تک لے جائیں، کتنا بڑا کر لیں، تو وہ دیوار جو ہے وہ خام مالی سے بنی ہوئی ہوگی. اور خام مال سے بنی ہوئی دیوار کو جب بھی ذرا سا جو ہے چوٹ پہنچے گی اور ذرا سا مشکل پیش آئے گی تو وہ دھڑام سے گر جائے. خاندانی نظام کے ستون جو ہے جو قرآن مجید نے سے ہم جو دیکھتے ہیں اس میں نکاح، مہر، مودت اور رحمت آپس میں میاں بیوی کی، شوہر اور بیوی کے حقوق، طلاق، عدت، رضاعت اور اولاد کی تربیت اور وراثت ویری کیٹیگوریکلی ان ایکسپریسو ڈیٹیلز جو ہے قرآن مجید نے یہ لے ڈاؤن کی ہیں ان کی یہ چیزیں کہ بالکل یہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح لکھ دی ہیں کہ کسی کو کوئی ذرا برابر امبیگوٹی نہ ہو ان کے جو ہے حقوق ادا کرنے میں، یا جب حقوق وائلیٹ ہوں تو ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں یہاں پہ یہ حقوق جو ہے حق جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے وہ حق اس کو مارا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وائلیٹ کیا جا رہا ہے. عورت کے حقوق کی اس لیے بات ہے کہ عورت کے حقوق دنیا کے اندر سب سے زیادہ عورت کو ایک اسلام سے پہلے بھی اور بعد کے اندر بھی بہت سارے معاشروں نے عورت کو ایک بہت کم تر درجہ اور حتیٰ کہ بعض معاشروں کے اندر تو جانور جیسا درجہ دے رکھا تھا. تو قرآن مجید نے انتہائی اعلیٰ اخلاق اور انتہائی اعلیٰ جو ہے روحانی اس کو درجات جو ہے دی، یعنی مرد اور عورت کو روحانی مساوات قرار دیا کہ کوئی بھی عورت جب مرد جو اللہ تعالیٰ جو عمل کرے گا اس کا اجر میں اس وجہ سے مختلف نہ ہوگا کہ ایک عورت نے کیا اور ایک مرد نے کیا، بلکہ ان کے دونوں کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر ہے. یہ روحانی مساوات ہے. مالی حقوق عطا کیے پہلی دفعہ، وراثت کا حق دیا، عزت عطا فرمائی بہت زیادہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جو ہے طرز عمل سے سب سے زیادہ محبت اپنے گھر والوں سے اور اپنی بیٹی سے کر کے کی. اور نکاح میں حقوق اور طلاق کے بعد عدت کا تحفظ اور یعنی نسب کا تحفظ اور سماجی حقوق دیے. یہ انپریسیڈنٹڈ، اگر اس کی آپ تفصیل میں جائیں تو حیران انسان ہو جاتا ہے کہ معاشرے کا ریلیٹیولی وہ کمزور طبقہ جو دنیا کے اندر جس کو سب سے زیادہ حقوق دبا دیے گئے تھے، قرآن مجید نے کس طرح اس کو اٹھایا ہے اور کس طریقے سے وہ حقوق جو ہے نا وہ ادا کیے ہیں. معاشرے کے دیگر افراد کے حقوق بھی اور جو کمزور طبقے تھے، یتیم اور مسکین وہ اور رشتہ دار، والدین، مسافر، ہمسائے اور کمزور اور زیر دستوں کے حقوق بھی قرآن مجید کا اہم موضوع ہیں اور تمام حقوق کو ادا کرنے کی برابر کی تلقین ہے. یعنی یہ معاشرتگی پاکیزگی قائم کی گئی ہے. پردہ، حیا، عفت، نظر کی حفاظت، تہمت و بدکاری کی روک تھام کے لیے یہ سارے معاملات جو کیے گئے ہیں. تو قرآن کا مطلوب معاشرہ وہ ہے جو رحمت، عدل، پاکیزگی اور ذمہ داری پر کھڑا ہے.
جو خاندان ہے یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، اور اگر خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ خود بخود مضبوط ہوگا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خاندان کی جو مضبوطی کے لیے جو ہے قوانین اور ہدایات جو ہے وہ دی ہیں۔ دیکھیے پھر مال کی طرف آ سکتے، معیشت کی طرف آتے ہیں اور معاشی عدل کی طرف، کہ کیا مال کو قرآن نے امانت اور آزمائش قرار دیا، نہ تو مال کو مبغوض قرار دیا ہے، بہت برا ہے، اور نہ اس کو مطلوب قرار دیا ہے کہ زندگی اسی کے پیچھے جو گزار دی جائے، بلکہ اس کو امانت اور اس کو آزمائش قرار دیا ہے۔ قرآن کے معاشی موضوعات دیکھ لیں، یعنی یہ سارے ہم اس کو انمریٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، ہم ڈیٹیل میں الحمدللہ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حلال کمائی، دیانتدار تجارت، ناپ تول میں انصاف، قرض کی تحریر، رہن مارگیج، وصیت، وراثت، انفاق اور معاشی توازن، یہ سارے قرآن کی معاشی تعلیمات اور موضوعات ہیں جو ہے قرآن نے جو ہے لسٹ کی ہیں اور ڈیٹیل بتائی ہیں۔ ربا کی حرمت تو بہت ہی اہم مضامین میں سے، سخت ترین احکامات میں سے جو آئے ہیں وہ ربا کی حرمت ہے، کیونکہ یہ ظلم، استحصال، ایکسپلائٹیشن اور طبقاتی فساد کو بڑھاتا ہے، اس لیے اس پہ سب سے زیادہ اسی کی جو ہے شناعت بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ معاشی عدم توازن میں کیا بنا ہے؟ یہ کنز اکٹھا کرنا مال کو، اور نہ نکالنا اور نہ خرچ کرنا، اور فضول خرچی، دولت کی غیر مسوانہ گردش اور کمزور طبقات کے استحصال کی مذمت کی ہے۔ عادلانہ معاشی نظام کے لوازمات کیا بتائے ہیں؟ یعنی اس کے مقابلے صرف یعنی آپ نے قرآن مجید نے ایک منفی چیزوں کو بھی نہیں، مثبت چیزوں کو بھی پھر برابر میں پیش کیا ہے۔ ان میں زکوٰۃ اور صدقات اور کفارات اور انفاق کے ذریعے ایک ایسا معاشی نظام جو ہے ترتیب دیا ہے جس میں مال و دولت صرف جو ہے اوپر کے لوگوں تک، اور مال و دولت کے جو حامل افراد ہیں ان کے درمیان میں گردش نہیں کرے گی، بلکہ معاشرے کے ہر کونے اور ہر جگہ پہ پہنچے گی، جہاں پہ بالعموم دوسرے معاشروں میں جو نہیں پہنچ سکتی، جو کہ لیس فارچونیٹ لوگ ہیں ان کے لیے۔ معاشی تعلیم کا ان تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ یہ ضرور جاننا چاہیے کہ یہ تعلیمات تو آئی ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو ریلیٹ کرنا چاہیے یہ کیوں آئی ہیں۔ ان معاشی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ برابر ہو معاشرے کے اندر، اور دلوں کی اصلاح ہو اور سماجی انصاف لوگوں کو حاصل ہو، یہ مقصد ہے۔ دیکھیں پھر عدل اور جو ہے قانون اور اجتماعی نظم جو ہے اس میں جو ہے انفرادی نیکی نہیں بلکہ عدل پر قائم اجتماعی زندگی جو ہے قائم ہو، یہ قرآن مجید کا موجود ہے۔ ان میں قرآن مجید کے موضوعات میں گواہی، انصاف، قصاص، دیت، حدود، حقوق العباد، یتیموں کے مال، مظلوم کی نصرت، یہ بیان ہے۔ ریاستی نظم کے امور میں قیادت، شورا، اطاعت معروف، اجتماعی ذمہ داریاں، عہد و پیمان کی پابندی اور فساد فی الارض کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور قرآن حکمرانوں کو بھی جواب دہ بناتا ہے، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہیں۔ عدل قرآن میں صرف عدالت سے متعلق لفظ نہیں ہے، بلکہ پورے اجتماعی نظام کی جو ہے روح اور سپرٹ ہے عدل اجتماعی۔ عدل اجتماعی کے بغیر کہیں پہ کوئی اسلام جو ہے ایسا نہیں ہے۔ تو ان احکام کا مقصد بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان مقصد اسلامی معاشی نظام کی تنفیذ سے انسانوں کے معاشی استحصال کا خاتمہ ہو، جو یہ ان قانون اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جو انسانیت کا استحصال ہو رہا تھا اور صدیوں سے اور ہو رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا، تو اسلام کے معاشی نظام سے یا اسلام کے نظام سے وہ جو ہے استحصال ختم ہو سکے۔ دیکھیے سماجی، معاشرتی، عدالتی اور اقتصادی قوانین بیان کیے گئے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات دی گئی ہیں، فرد، اجتماعیت اور ان کے تمام تقاضوں کے لیے۔ تو قرآن اسلامی قانون کا بنیادی مقصد ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ صرف آپ ان کو آپ ان سے کچھ اندازہ صرف ہوگا کہ قرآن کریم کی 600 آیات اسلامی قانون کے احکام سے متعلق ہیں۔ قرآن کی 80 آیات تجارت اور مالیاتی یعنی دیوانی نوعیت کے جو ہے متعلق۔ قرآن کی 70 آیات آئلی نظام سے متعلق ہے، آئلی قوانین سے متعلق ہے، یعنی یہ قوانین کی بات کی گئی ہے، یہ جیسے پینل کوڈز ہوتے ہیں۔ 30 آیات جرم و سزا، یہ پینل کوڈ ہے، 30 آیات جرم و سزا فوجداری نوعیت سے متعلق ہیں، اور 25 آیات جو ہے بین الاقوامی جنگی قیدیوں، صلح و جنگ، انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق ہے۔ یہ جو ہے یہ صرف ایک میں نے صرف آپ کے سامنے ایک جو ہے ایک نمونہ جو ہے رکھا ہے، ورنہ لحاظ القیاس اس پہ بہت ساری اور باتیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید کا ایک پورا کمپریہنسو جو ہے ایک نظام ہے، نظام زندگی ہے جو ہر شعبے کو گورن کر رہا ہے۔ انسانی معاشروں میں راج دو قسم کے جو شعبے ہوتے ہیں، ایک شخصی قانون ہوتا ہے پرسنل لا، اور ایک ملکی قوانین ہے تو جسے پبلک لا کہتے ہیں۔
اور لوگوں کی ترقی اور خوشحالی جو ہے دونوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ شخصی قانون کیا ہے، قرآن مجید نے کس طرح بیان کیا ہے؟ اس کا تعلق فرد اور خاندان سے ہوتا ہے۔ فرد کی اصلاح کے لیے تین چیزیں خصوصی طور پر بیان کی گئی: نماز، روزہ اور حج۔ ان تینوں عبادات کی جو اصلاح جو ہے نفس کے ذریعے کی گئی، اور گھرانے اور خاندان کے جوڑنے سے نکاح، مہر، نفقہ، طلاق وغیرہ کے بیع و شراء کے معاملات، وصیت، ہبہ، شفا، وراثت کے قوانین، یہ سارے کے سارے پرسنل لا سے متعلق ہیں۔ اچھا، پبلک لا میں کیا ہے؟ 6 چیزوں کا تحفظ کیا گیا اسلام میں: حفاظت نفس، اپنی جان کی حفاظت، نسب کی حفاظت، مذہب کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، اور حفاظت عزت کے لیے قانون جو ہے یہ دیے ان کے لیے، یعنی قانون بنائے گئے۔ تو قرآن نے ایک بہت ہی متوازن اور محفوظ معاشرے کے لیے ایسے قوانین دیے جو انسان کی جان، نسب، مال، عقل، عزت، ہر بنیادی قدر کی حفاظت کو جو ہے وہ یقینی بناتے ہیں۔ یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور اسلام کے امتیاز ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان میں اس نے بڑا توازن قائم کیا ہے۔ تمام معاشرے آج تک دنیا کے اندر افراط و تفرید کا شکار رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی قطعی ہدایات دی ہیں۔ اور یہ اسلام کا ترا امتیاز ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان میں جو حقوق و فرائض جو ہے جو دیے ہیں، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی نظام اور انسان کا بنایا ہوا کوئی سسٹم ایسا جو ہے وہ یہ پیش نہیں کر سکا ہے۔ ایک فرد اور عام شہری کے درمیان میں، فرد اور عام شہری کو کتنی آزادی ہونی چاہیے، یعنی یہ جو فریڈمز ہوتی ہیں، انسان پر کتنا جبر ہونا چاہیے، اس کو کتنا اختیار ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنسز کا نظام کیا ہو، یہ بالکل تاریخی طور پر انسان کے اندر جو ہے ایک لا ینحل مسئلہ ہے، نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے، جسے قرآن کریم نے بہترین انداز میں ایڈریس کیا ہے۔ اور تیسرا بڑا ترا امتیاز قرآن کا ہے کہ سرمائے، محنت، کارخانے دار اور مزدور کے حقوق و فرائض میں توازن کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے اس میں ذرا سے عدم توازن سے ظلم و اتحصار کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ پچھلے 300-400 سال کی تاریخ اس پہ شاہد ہے بالکل، اور قرآن مجید نے اس معاملے میں سب سے بہترین انداز کے اندر یہ ہمیں جو ہے پرووائڈ کیا ہے۔ دیکھیں، دعوت، اقامت دین اور امت کی ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو گواہ بنایا ہے، اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں تک دعوت کو پہنچانا۔ اور شہادت کے مستقل موضوعات میں قرآن کے جو ہیں دعوت اللہ، امر بالمعروف ونہی المنکر، حکمت، صبر، انذار، تبشیر اور حق کی گواہی ہے۔ اور امر بالمعروف ونہی المنکر کو امت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ شدید ترین ناموافق حالات میں بھی جو ہے دعوت جاری رہنی چاہیے، یہ میسج ہے۔ اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ حق صرف نہ مانا جائے بلکہ اس کو پہنچایا بھی جائے دوسروں تک، اس کو زندہ بھی کیا جائے اور اس کو جو ہے غالب بھی کیا جائے۔ امت مسلمہ حق کی گواہی دے کر اس کو پھیلائے، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ نیکی کو فروغ دے اور ہر حال میں اسے قائم کرے اور غالب کرنے کی جو ہے جدوجہد کرے۔ جہاد کے بارے میں دیکھ کے بتایا گیا، جہاد کے مفہوم صرف قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالقرآن بھی ہے، جہاد بالصبر بھی ہے۔ یہ سارے جہاد کی قسم ہے۔ البتہ قتال کا حکم جو دیا گیا ہے وہ اس زمرے میں ہے کہ ظلم اور فتنے اور جبر اور دین سے لوگوں کو روکنے اور مظلوموں کی مدد کے لیے جو ہے قتال جو ہے جہاں بھی ضروری ہو تو وہ کرو، یہ اس کا مقصد بتایا گیا ہے۔ جنگ کے باوجود اخلاقی اصولوں کی پاسداری بتائی اسلام نے۔ زیادتی نہ ہو جنگ میں، شکنی نہ ہو، صلح کی پیشکش کی جائے تو قبول کر لو، اور ظلم کے جواب میں جو ہے انصاف کو وہ کرو، ظلم کے جواب میں ظلم نہ کرو۔ اخلاقی اور بین الاقوامی قوانین بتائے گئے، جنگی قیدیوں کے، معاہدات کے، بدعہدی اور کے جو ہے یہ سارے عہد کے جو ہے متعلق ہیں، ایگریمنٹس کے، اور ان کا مقصد جو ہے قوانین کا یہ ہے کہ اعلیٰ کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کے دین کو، فتنے کا خاتمہ اور عدل و امن کا قیام، نہ کہ جو ہے خون ریزی، توسیع پسندی یا مال کا حصول جو ہے، یہ بات ہے۔ یعنی قرآن کا جہاد جو ہے، قرآن کا جہاد دفاعی، اخلاقی اور مقصدیت پر مبنی جہاد ہے، جو ہے یہ اس کے جو ہے مقصد ہے۔ جو قصص بتائے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ کہ محض تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہدایت، عبرت اور اصول عروج کا یہ اصول عروج و زوال کا جو ہے وہ خزانہ ہے، اور یہ ایک مستقل پیٹرن ہے قرآن مجید میں جو بیان۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، قوموں کا انکار، اشرافی کا استکبار، مظلومی کی نصرت، آخر کار حق کی کامیابی اور ان قوموں کا انکار، مکذب قوموں کو جو ہے مٹ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور جتنی بھی آئی ہیں، عاد، سمود، فرعون، قارون، قوم لوط اور سابقات کے قصے آئے ہیں، یہ اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ لوگ اور جو ہے مسلمان اور ایمان والے جان لیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے۔
قرآن بتاتا ہے کہ ظالم قومیں تکبر، فساد، ناشکری، انکار حق اور اخلاقی بگاڑ سے پھر ہمیشہ زوال کا شکار ہوئی ہیں، اور وہ جو کہ جب کہ صبر، ایمان، عدل و شکر، اصلاح اور حق کی پاسداری سے قومیں جو ہے عروج پاتی ہیں، یہ بات بتائی گئی۔ اس طرح قرآن کریم جو ہے تاریخ اور تاریخی واقعات دونوں کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے تاریخی قصص بیان کرنے کی قرآن مجید کے اندر۔ اہل کتاب اور مسلموں کے لیے سبق بتایا گیا کہ سابق امتوں نے جو غلطیاں کی ہیں، کتمان کیا ہے اس پیغام کو، قرآن کے پیغام کو اور دین کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس میں تحریف کی ہے، تو فرمایا کہ یہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے نتائج بھی بہت بھیانک ہوں گے، اور جیسے پچھلی قوموں کے لیے اور پچھلے امت مسلموں کے لیے جو ہوا ہے ان کے ساتھ۔ تو کتاب کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کتمان حق کا جرم اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ کتمان یعنی جو پیغام کو نہ پہنچانا، پیغام کو اپنے تک رکھنا، آگے نہ پھیلانا، یہ کتمان ہے۔ قرآن کریم کا مطلوب انسان اور مطلوب امت۔ مطلوب انسان کیا ہے قرآن مجید کا؟ ایک مومن، عابد، متقی، صادق، عفیف، پاک باز، عادل، صابر و شاکر، امین اور دعوت دینے والا۔ مطلوب امت کون سی ہے؟ جو توحید پر قائم ہو، اخلاق میں بلند ہو، معاشرت میں پاکیزہ ہو، معیشت میں منصف ہو، سیاست میں عادل ہو اور دعوت میں سرگرم ہو۔ یہ مطلوب امت ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس امت کا نقشہ جو کھینچا ہے۔ اور تدریجی اصلاح تعمیر معاشرہ، قرآن فرد کی اصلاح سے شروع کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، خاندان کو سنوارتا ہے اور معاشرے کو پاک کرتا ہے اور ایک امت کو ایک مشن دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تدریجی چیز ہے، یعنی یہ گریجول ٹرانسفارمیٹیو ریفارم ہے، یہ کہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ پورے کے پورے لائے عمل ہے جو ہے اصلاح کا۔ قرآن کا آخری پیغام کیا ہے؟ کامیابی صرف دنیا کی وقتی سربلندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق سنوارے، حق کو پہچانے، اس پر قائم رہے، دنیا میں عدل، پاکیزگی اور بندگی کے نظام کو قائم کرے۔ اور آخری بات جو ضمن میں ہے، ہم پہلے وہ مسلسل بتاتے چلے آ رہے ہیں، اور ذکر قرآن مجید میں اس دفعہ اس دورے میں کئی دفعہ ہوا ہے، قرآن سے اعراض، قرآن سے یعنی جو غفلت برتنا، مہجوری، اعراض برتنا، اس میں شامل کیا چیز ہے؟ قرآن کے انکار، اس کا قرآن کا یا تو انکار کیا جائے، ناشکری، اس کو نہ پڑھنا، غور و فکر نہ کرنا، اس کے احکام کو نافذ نہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ استغاثہ قائم کریں گے، اس کے دیے ہوئے نظام زندگی سے انحراف کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کے قلبی اور بدنی امراض کے لیے شفا حاصل نہ کرنا، اس کے عقائد، اخلاق، اس کے تزکیہ نفس، عبادات، معاشرت، معیشت، تہذیب، تمدن، سیاست اور عدالت کے قوانین سے انحراف کرنا، ان کو کوئی اہمیت نہ دینا، بنیادی طور پر نافذ نہ کرنا۔ ان میں سے جو بھی عنصر جس درجے کے اندر پایا جائے گا وہ اسی درجے کے اندر قرآن سے اعراض شمار ہوگا۔ اگر اس میں ایک میں جو ہے اعراض، کسی ایک میں اعراض ہے تو اعراض کی کیفیت، جو اعراض کی نوعیت اسی تک محدود ہے، اور اگر دو میں اور تین میں اور اگر سب پہ ہے تو یہ قرآن سے مکمل اعراض ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ دائر کریں گے کہ میری قوم نے، اے میرے رب، جو ہے وہ چھوڑ رکھا تھا اس قرآن مجید کو، مہجوری اختیار کر رکھی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میرے ذکر سے، قرآن مجید سے اعراض برتا تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو جو ہے پروویژن آف لائف کو، اس کے لیے میں تنگ کر دوں گا، اور اسے قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور وہ کہے گا کہ یا رب میں کیوں اندھا اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو میری کتاب سے اندھا بنا رہا دنیا کے اندر، آج قیامت میں تو اسی طرح اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے اس نتیجے سے اور اس انجام سے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ذرا تھوڑی سا غور کریں، یعنی یہ قرآن مجید نے جب اس مضمون کو بیان کیا تو یہ بالکل حق اور سچ اور یقینی ہے، یہ حق الیقین سے بھی بڑھ کے بڑھنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول یہ استغاثہ دائر کریں گے۔ میں اور آپ جو ہے نا یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم جو ہے کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے خلاف، یعنی یہ بات کہتے ہوئے یہ زبان لرز جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف جو ہے استغاثہ دائر کریں گے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میرے قرآن کو چھوڑ رکھا، میری کتاب کو چھوڑ رکھا تھا، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس
استغاثہ ظاہر کریں گے تو اس کے نتائج کو بیان کرنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے۔ قرآن سے انفرادی اعراض یا اجتماعی اعراض بطور قوم اور امت، یہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی اور غضب کا باعث بنتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک ڈفرینس ان مائی لائف، ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس پہ آنکھیں بھی بند کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، میں میں اس کو سوچتے نہیں اس کے بارے میں، ایسا نہیں ہے۔ نہ سوچنا اور غفلت برتنا اور اس سے انکار کرنا ایک ہی بات ہے، اس کے نتائج ایک جیسے نکلیں گے، اور وہ ہے اعراض کی صورت کے اندر۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائی، آئیں دعا کریں کہ ہم اس قرآن مجید کی طرف آئیں اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیوں کو وابستہ کریں، اور قرآن مجید کی روشنی کے اندر اور اس کے نور میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں، اور اس سے اپنی زندگی کو بھی منور کریں اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو بھی منور کریں، اور اس معاشرے اور اس پوری قوم اور پوری امت کو بھی جو ہے اس کا لائے عمل بھی اسی سے جو ہے منور ہو، اسی قرآن کی طرف۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ قرآن مجید جو ہے دیکھیں کہ کوئی ایسی زندگی کا شعبہ نہیں ہے جس میں یہ جو ہے ہمیں کر نہ رہا ہو، ہدایت نہ دے رہا ہو، اور ہمیں جو ہے رہنمائی نہ پہنچا رہا ہو۔ تو ابھی ہم نے دیکھا، یہ صرف چند ایک ہم نے مضامین جو اس کے دیکھے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیے اور قرآن مجید کی لفظاً لفظاً کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کی زندگی ایسے نہ چلی جائے اس دنیا سے کہ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں تھا، قرآن مجید کو سمجھا نہیں تھا، اور جو ہے وہ انسان جب وقت قریب آ جائے وہ چلانے کا، وہ تو ویسے کسی وقت کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آن پہنچے اور یہ حسرت رہ جائے کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے اور میں قرآن مجید کی زبان اور قرآن مجید کو سمجھ لوں اور قرآن مجید پہ عمل کر لوں اور قرآن مجید کے باقی تقاضے پورے کروں۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے جڑ کے اللہ تعالیٰ کہ اس کلام کی جو ہے جو نور ہے اور روشنی ہے، اس میں اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس کی جو ہے روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہو ہمارے معاشرے کے اندر، اور امن اور سکون اور چین ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں حاصل ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اس سے متعلق کر دے اور قرآن کو ہمارے لیے آسان فہم بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم